الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کلاس کے وقفے کے بعد ابھی حاضر خدمت ہیں۔ آپ نے آج کے درس میں کس بندے پر قربانی واجب ہے، کس بندے پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے حوالے سے سماعت کیا۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے، اور دیگر شرائط کے حوالے سے آپ نے سنا۔ آپ کے سوالات، ان کے جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ مختصر ہے، کیونکہ آگے نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ یاسر بھائی نے جو سوال کیا اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا سوال جو ہے نا وہ ایک اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی اس انداز سے آپ لے لیجئے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے، سب سے پہلے اس کو یہ بھی تو علم ہونا چاہیے نا کہ جانور کون سا لینا ہے۔ اچھا، پھر جانور کتنے عمر والا ہو۔ اچھا، اس کو میں مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے قبل تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اللہ پاک نے طاقت دی ہے تو اس طاقت کے مطابق جانور خریدنا ہے۔ یعنی اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے کہ خوب موٹا تازہ فربا جانور خریدیں، خوبصورت جانور خریدیں، جس طرح ہم کپڑے خریدنے جائیں تو اچھے سے اچھا سوٹ خریدتے، جوتا خریدنے جائیں تو اچھے سے اچھا جوتا خریدتے، امامہ دستار خریدنے کے لیے جائیں، گاڑی خریدنے کے لیے جائیں تو اچھی سے اچھی گاڑی خریدتے۔ یعنی جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اپنے طاقت کے مطابق اپنے ضروریات زندگی کی چیزیں خریدتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نے قربانی کا جانور خریدنا ہے تو خوبصورت ہو، اچھے سے اچھا ہو، فربا ہو، پیارا ہو، اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے تو بہترین ہو۔ پہلے نمبر پر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر اس کی ایج، اس کی عمر کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یا اونٹ کے مثل کوئی اور جانور ہے جو اونٹ کی یا اونٹنی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ مختلف اقسام ہے، سرخ اونٹنی ہے، سفید اونٹنی ہے، یا پھر جو ہے وہ ہمارے ہاں تو عام طور پہ جو اونٹ پائے جاتے ہیں براؤن کلر کے، تو ان کی ایج 5 سال کی ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی کم ہے تو یہ قربانی پر نہیں لگے گی۔ اس کے لیے 5 سال کا ہونا یہ شرط ہے۔ یہ نوٹ بھی فرما لیں، آپ لکھ بھی لیں، یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کام آئیں گی۔ یعنی اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اور اس کی جنس کے جتنے بھی اس کے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں ان کا 5 سال کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آ جائیں گائے، یہ اس کی جنس کے جتنے افراد ہیں۔ اب گائے کے اندر جو ہے وہ بھینس بھی شامل ہے، کٹا بھی شامل ہے، اور وچھا بھی، بچھڑا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ان کا 2 سال کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر 2 سال سے ایک دن بھی کم ہے، بلکہ یوں بھی لکھا گیا کہ اگر 1 گھنٹہ بھی ان کی عمر کم ہے اور ذبح کر دیا تو یہ پھر قربانی نہیں ہوگی۔ ان کے لیے 2 سال کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ اب آ جائے تیسری قسم کی طرف، بھیڑ یا اس کی جنس کے جتنے افراد ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ یعنی بکرا ہے، بکری ہے، چھترا ہے، چھتری ہے، اس کے لیے 1 سال کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ یعنی اونٹ کے لیے 5 سال، گائے اور اس کی جنس کے جتنے افراد ہیں اس کے لیے 2 سال، بکرا ہے، بکری ہے، چھترا، چھتری، دمبا، دمبی، یہ ان سب کے لیے 1 سال کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ ہاں، چھترے کے اندر یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے یا اس سے زائد ماہ والا ہے، یعنی سال سے کم ہے اور 6 ماہ سے زائد والا ہے، اور دیکھنے میں وہ 1 سال جتنا محسوس ہوتا ہے، یعنی اتنا موٹا فربا ہے کہ دیکھنے کے اندر ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 1 سال کا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی قربانی پر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی دیکھی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں دھوندا ہو، یعنی اس کے 2 دانت جو ہے وہ آگے سے اکھڑے ہوئے ہوں۔ اچھا، منڈی میں جب ہم جانور خریدنے جاتے ہیں تو بعض اوقات بیپاری جو ہے وہ جانور پر ظلم کرتے ہیں اور 2 دانت جو ہے وہ خود توڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ دھوندا ہونا یہ ایک علامت ضرور ہے اس کی سال کے یا 2 سال کے یا 5 سال کے پورا ہونے کے لیے، یہ علامت اس کے لیے جو ہے وہ ضرور ہے، لیکن یہ دھوندا ہونا جو ہے وہ شرط نہیں، شرط ہے عمر کا پورا ہونا۔
اگر عمر پوری ہے تو وہ جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جا سکتا ہے، اگر عمر کم ہے تو پھر اس کو اللہ کی راہ کے اندر ذبح نہیں کریں گے، کیونکہ قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی، یہ دوندہ ہونا جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، ایک صاحب نے ویسے بھی بالمشافہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ دوندہ جو ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، تو چوگا ہے، چھگا ہے، یعنی جس کے 4 دانت نکلے ٹوٹے ہیں یا جس کے 6 دانت جو ہے وہ نکل چکے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، بالکل اس کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ دوندہ ہے، چوگا ہے، چھگا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے جو میں نے عرض کیا اس کو مد نظر ضرور رکھنا ہے کہ خوب صورت ہو، خوب موٹا تازہ ہو، فربا ہو، اس کو اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ ذبح کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔